یہ بھی سوچا کہ میں نے لوگوں کی ایک پرائم منسٹر باپ کی طرح ہوتا ہے، تو میں کوشش کروں کہ اپنے نوجوانوں کو وہ راستہ اس راستے پہ لگاؤں جس پہ ان کی بہتری ہے۔ تو اب اس میں کئی دفعہ بولتا ہوں، کئیوں کو اثر ہوتا ہے، کئیوں کو نہیں ہوتا، وہ تو زبردستی تو ہے ہی نہیں دین میں، لیکن انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک ملک کا باپ کی طرح ہوتا ہے، بے شک سر۔ اور ہمارے اسلام میں ماں باپ کا بہت بڑا رتبہ ہے سر۔ اس کی وجہ ہے وہ کیوں ماں باپ کی عزت ہے، اس لیے نہیں کہ ماں باپ کوئی فرشتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو وہ اگر زندگی میں انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں، گناہ بھی کیے ہوں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بچے نہ اس راستے پہ چلیں، تو اس لیے بچوں کو کہا گیا کہ ماں باپ کی عزت کرو، کیونکہ ماں باپ بے لوث ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں نے اگر یہ غلطیاں کی بھی ہیں تو میرے بچے نہ کریں، تو ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ بے شک سر۔ سر اس مقصد کے ساتھ کہ آپ کا زندگی کا تجربہ سب سے بڑا، کیونکہ آپ جیسی زندگی میں اونچ نیچ دیکھتے ہیں اور مختلف راستے، جس طرح میں دیکھ کے آیا ہوں، میں نے تو بڑی زندگی ایسی زندگی گزاری ہے، شاید ہی کسی کو اس طرح کا موقع ملے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے، میں دیکھتا ہوں اب وہ جن چیزوں سے امپریس ہوتی ہے، اور جو پاپ میوزک اور یہ اور وہ، اور جو ہالی ووڈ سٹارز اور بالی ووڈ، تو اگر آپ اس کے پیچھے چلے جائیں پکچر کے، تو آپ کو ایک اور ہی سین نظر آتا ہے، وہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو کیونکہ میں نے دیکھا وہ، اور اپنی زندگی میں پھر جو میں سمجھتا تھا کہ بڑے گلیمرس اور بڑی زبردست زندگی ہے، وہ جب میں نے اندر سے دیکھی تو اصل میں وہ ایسی ہے نہیں، وہ ایک معراج ہے جس کی طرف سے لوگ جاتے ہیں۔ اور اصل میں جو زندگی، جس طرح میں نے کہا، وہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ سے سیدھے راستہ، وہ اس زندگی میں جو سکون اور خوشی ملتی ہے وہ اور کسی زندگی میں نہیں ملتی۔ اور میری یہ آبزرویشنز ہیں زندگی میں اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں اپنی زندگی ہمیشہ سونے سے پہلے ہمیشہ اپنے دن کا جائزہ لیتا ہوں۔ تو میں نے جو اپنی سارا انالیسس کیا، جائزہ کیا اپنی زندگی کا، تو مجھے اور کلیئر ہوتا گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ یعنی وہ راستہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے۔ سب سے زیادہ تو عروج ان کا کبھی ایسا انسان نہ آیا نہ آ سکتا ہے۔ تو وہ جو راستہ ہے وہ آپ آہستہ آہستہ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے سے آدمی کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے۔ وہ جو میں بار بار اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں، مولانا رومی کی سینگ کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں رینگ رہے ہو چونٹیوں کی طرح، تو پر تو آدمی کو ہوتے ہی ملتے ہی تب ہیں جب وہ اس راستے پہ جاتا ہے۔ دیکھا ہے یہ شروع ہوا تھا سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی تھی، تو اس کے بعد جو ایک ریاکشن آیا مسلمانوں کا، اور پھر مغرب کا ریاکشن اس کے خلاف آیا مغربی دنیا میں، اور میں نے دیکھا کوئی مسلمان سکولر بڑھ کے اس کو، نہ کوئی مسلمان ملک کے ہیڈز آف اسٹیٹ کوئی اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کرتا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کے ملک میں زیادہ تر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے مرنے کے لیے تیار۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مثلا اگر عیسائی ہیں بھی، کرسچنز بھی ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم، ان کے اوپر مزاحیہ فلمز بھی میں نے دیکھی ہیں، بنائی ہیں، یعنی ان کا اور طریقہ۔ مجھے یہ پتا تھا، تو میں ہر فورم پہ یہ بولتا تو رہتا تھا کہ کوئی اس کے اوپر بولو، لیکن کوئی بولتا ہی نہیں تھا، تو فاصلے بڑھتے رہے۔ مسلمانوں کو وہ کہتے تھے آزادی کے رائے کے اگینسٹ ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے اگینسٹ ہیں۔ مسلمان سمجھتے تھے جان کے ہمیں پرووک کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے۔ تو میں نے جب پرائم منسٹر بنا، تو میں نے پھر تب سے کوشش کی کہ میں مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس کو اس چیز کا آگاہ کروں کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جو کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں مغربی دنیا کے اندر، ان کے لیے، کیونکہ ان کو ہر باری، جب پھر 9/11 آ گیا، 9/11 میں دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر یہ دونوں ایک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شان میں گستاخی کرتے تھے تو ایک تب ریاکشن آتا تھا، اس کے اوپر وہ ہمیں برا بھلا کہتے تھے کہ جی یہ بڑے تنگ نظر ہیں، اور دوسری طرف جوڑ دیا ہمیں اس کے ساتھ ٹیررزم کے ساتھ، اسلام اور ٹیررزم۔ تو مسلمانوں کو بڑا برا ٹائم گزرا۔
تو میں نے اس لیے شروع کیا، پہلے میں نے OIC میں بات کی کہ آپ سب کو ہیڈز آف اسٹیٹس کو ہمیں یہ اٹھانا چاہیے، پھر میں نے UN کے اندر بھی کی اور پھر مسلسل کرتا رہا. تو یہ بہت بڑی ایک اللہ کا شکر ہے، پاکستان کو اعزاز ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے 15 مارچ کو دنیا میں اینٹی اسلام اسلاموفوبیا دن اب ہے. اس کا مطلب کہ اب دنیا ایڈریس کرے گی کہ جو مسلمانوں کے کنسرنز ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ انسان ہیں. یعنی آپ اگر مسلمان ہو یا نہ ہو، کسی کی اچیومنٹ نہیں ہے جو ایک انسان نے اچیو کیا، اور وہ ہسٹری کا حصہ ہے. باقی اللہ کے پیغمبر ہسٹری میں ان کے مینشن نہیں، ان کا جب پیدا ہوئے، جب مدینہ آئے، جب دنیا سے سارا ریکارڈ ہے. اور یہ فنومینا کبھی مجھے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا. یہ میں نے آج سے بعد میں کتابیں پڑھ کے مجھے سمجھ آئی اس کی. اب وہ ہمیں کیوں اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے. ہم یہ نہیں سمجھتے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا. اور وہ اس لیے کہ وہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان تھے.